آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔ ناظرین، ملک میں جاری کھینچا تانیہ بے حد پر پہنچ گئی ہے کہ عوام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سچا کون ہے اور عوام کے حق تلفی کی کس نے کی۔ ہر ادارہ اور اس کی سربراہان اس وقت سیاست دانوں کے زیر عتاب ہے، اور اگر وہ سابق ہیں تو پھر تو اس کے خلاف الزامات کی لسٹیں تیار ہیں۔ کل رانا ثناء اللہ اپنی تقریر میں سابق آرمی چیف جنرل فیض کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے، آئیے سنواتے ہیں آپ کو۔ اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے اس کا ساتھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے کچھ لوگ جو کہ اب اقبالی ہو چکے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ اب آن ریکارڈ ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا، ہم نے ججز کو مینج کیا، ہم نے 2 سال بڑی محنت کی میاں نواز شریف کو حکومت سے نکالنے کے لیے۔ جو شوکت صدیقی ہے ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج، وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو سزا دینے والے ہیں، تو آپ ان کی ضمانت تو نہیں لے لیں گے؟ عمران خان صاحب کے اسمبلی تحلیل کرنے کے مطالبے پر بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں کی سپورٹ پر قائم کیا گیا تھا، مگر ہم ان کے مطالبے پر اسمبلیاں کیوں توڑیں؟ مزید کیا وفاق میں حکومت بیٹھی ہو، انتخاب نہیں ہو سکتے، کس آئین کی انٹرپریٹیشن میں 90 روز بنتے ہیں ایز لانگ ایز فیڈرل گورنمنٹ از سٹنگ؟ کیوں توڑیں ہم عمران کی خواہش کے نیچے اپنی گورنمنٹ؟ کیسے توڑیں؟ ایک بالکل مکمل آئینی طور پہ، اور آپ کی حکومت اور میجورٹی تھی کا 4 سال تک قبضہ گروپ آپ تھے، 4 سال تک آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ اس ملک کی حکومت پر قابض رہے۔ آپ کو جو سپورٹ حاصل تھی ان الائیڈ پارٹیز کی، the minute it got away you were no more prime minister، آپ کے پاس تو سپورٹ ہی نہیں تھی۔ دوسری جانب آج کل دوبارہ منظر عام پر آنے والی آڈیوز لیک نے ایک بار پھر سب کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا رکھی ہیں کہ نہ جانے کب کس کی آڈیو منظر عام پر آ جائے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے آج سابق وفاقی 1,200 ارب روپے کی کرپشن کے خلاف فیصلہ نہ آ جائے، اس لیے ججز کو پریشر میں رکھنے کے لیے یہ آڈیوز منظر پر آ رہی ہیں۔ اس پر انہوں نے کیا کہا، یہ سن لیتے ہیں۔ وہ 1100 ارب روپے کا فائدہ جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے لیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ NRO 2023 ہے، 2023 کا NRO ہے، اس کو بچانے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مخصوص آڈیوز آ رہی ہیں، وہ ایک ہی میڈیا گروپ کے لوگوں کے ساتھ بن کے وہ آڈیوز آ جاتی ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے، اور مریم نواز آن ریکارڈ ہے یہ کہنے کے اوپر کہ ان کے پاس ویڈیوز بھی ہیں۔ سو اس لیے ہمیں ویڈیوز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ججز کی ویڈیوز بھی وہ مریم نواز لا سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جو کیس ہے یہ وہ طوطا ہے جس میں مریم نواز کی، نواز شریف کی، حسن نواز کی، حسین نواز کی، اینڈ شہباز شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی جان پھنسی ہوئی ہے۔ دوسری جانب مذاکرات جاری ہیں، مگر مذاکرات میں شامل دونوں فریقین کی جانب سے دھواں دھار بیانات بھی جاری ہیں، ساتھ میں آئے روز کی گرفتاریاں اور چھاپے بھی جاری ہیں۔ اس کے بعد مذاکرات کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا کوئی خاص مشکل تو نہیں، لیکن پھر بھی تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نیاز مذاکرات سے پہلے ہی PDM کو کیا مشورہ دیا، آج چکے راؤنڈ 2 تھا، اس لیے آپ کو سنواتے ہیں۔ آخری موقع بھی ضائع کیا تو ملک کا تو نقصان ہے ہی ہے۔ مجھے یہ یقین ہے
کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں اس وقت حکومتی اتحاد میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بھی نقصان ہونے جا رہا ہے. اس لیے یہ وارننگ نہ سمجھے، یہ سمجھ لیں کہ ایک دوستانہ برادرانہ مشورہ ہے آپ کے لیے کہ یہ پہلے 12 مہینے آپ غلطی پہ غلطی پر غلطی کرتے گئے ہیں، اپنی سیاست کا آپ نے بیڑا غرق کرا لیا ہے. اب یہ آخری غلطی نہ کرنا کہ جہاں سے واپس آنے کا راستہ ہی کوئی نہ بچے. الیکشن بہت ضروری ہے مگر اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ملک کی معیشت ہوتی ہے، لیکن سوال یہ کہ بات دونوں فریقین کو سمجھ نہیں آ رہی. دوسری جانب حکومت معاشی مسائل تو حل نہ کر سکی، اگلا بجٹ پیش کرنے میں اس کی دلچسپی کی وجوہات کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کا انعقاد ممکن نہ ہو سکے گا کیونکہ 14 مئی کو تو نہیں ہو رہا الیکشن، اور اس پر الیکشن کمیشن بھی واضح بات کر رہا ہے. دوسری جانب ناظرین، آج کا سب سے انتہائی اہم خبر دن کی اور وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں. من پسند فیصلے ان کے حوالے سے آتے ہیں تو وہ حق میں ہو جاتے ہیں، اور جب من پسند فیصلے ان کے مطابق نہیں آتے تو وہ پھر ناراض اور نالا ہوتے ہیں، جیسے کہ اس وقت موجودہ حکومت کی جماعتیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوسری جانب عدالتی اصلاحات بل میں فل کورٹ بنانے اور جسٹس مظاہر کو بین سے الگ کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی ہے. سیاسی جماعتوں اور وکلا تنظیموں سے جواب طلب کر لیا ہے. عدلیہ پر قانون پر تحفظات ہیں. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا ہے. ساتھ ہی ساتھ آج وزیر اعظم سے آرمی چیف اور ڈی جی آئی کی ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ بھی انتہائی اہم ملاقات ہے. اور ساتھ جہاں پہ تکلیف ہو رہی ہے اب سیاستدانوں کو اس بات پہ بھی، کیونکہ سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس نے قومی اسمبلی کی کارروائی کا ریکارڈ بھی مانگ لیا ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر آج بات کریں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ مہمانوں میں شامل ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اس کے علاوہ جی میرے ساتھ موجود ہیں نصرت واحد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی سے سینٹر سیف اللہ مکسی ہیں. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ فار جوائننگ آج. سب سے پہلے جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب یہ مذاکرات کا فیز ہے، آج دوسرا جو ہے راؤنڈ تھا، منگل کا دن انتہائی اہم تھا، لیکن یہ جو اس وقت سچویشن ہے، جس طرح کی شعلہ بیانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بمقابلہ اپوزیشن کے درمیان ہے، کیا اس میں مذاکرات کے نتیجے میں کچھ مثبت نتائج سامنے آ سکیں گے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے رضا کہ اگر عمران خان صاحب کی ضد اور ان کی انا آڑے نہ آئی تو مذاکرات کامیاب ہوں گے. یہی واحد چیز ہے جو آڑے آ سکتی ہے، یہی واحد چیز ہے جو رکاوٹ بن سکتی ہے. اور اگر بیٹر سینس پریویل کر گئی، اگر راہ پرستی سے کام نہ لیا عمران خان صاحب نے کی طرف سے تو ڈسٹربنس ہے کلیئر جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے آواز میں کلیئرنس نہیں آ رہی، کلیئر نہیں آ رہی، آپ تھوڑا لاؤڈ بات کیجیے. جی جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی تھوڑا سا لاؤڈ اینڈ کلیئر جی پلیز. جی میں جی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کی ضد اور انا آڑے نہ آئی تو پھر انشاءاللہ جی مذاکرات کامیاب ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی دعا ہے، خواہش ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ کامن سینس کی بھی بات ہے، ہماری روایت بھی یہی ہے، ملک اور قوم کے مفاد میں بھی یہی ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن ہوں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ مل جل کے ڈیٹ طے کی جا سکتی ہے جس پہ پارلیمنٹ میں موجود ساری جماعتیں جو ہے جن کا جس پہ اتفاق کر جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا ہی کام ہے، یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. اور ان کو مل جل کے یہ ڈیٹ کے بارے میں ایک متفقہ فیصلے پہ پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے جی. پھر میں کہوں گا کہ اگر اس میں بیٹر سینس پریویل کر گئی اور عمران خان صاحب کی جو روایتی ہٹ درمی اور ضد ہے وہ رکاوٹ نہ بنی تو انشاءاللہ جی مذاکرات کامیاب ہوں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ سوال یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا خواجہ آصف جس طرح کی بات کر رہے ہیں، جس طرح کی جاوید لطیف صاحب بات کر رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر پارٹی میں یہ ہے کہ وہ کوئی تم تو تیز بیانات دینے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن بالآخر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی. اور جس طرح پوری قوم کی خواہش ہے کہ ہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن کروانے کے لیے کسی متفقہ تاریخ پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا. میرا خیال یہ ہے. آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کہہ رہے ہیں خاص طور پہ کہ جی اگر فیصلے من پسند نہیں آتے سیاستدانوں کے تو انہیں برا لگتا ہے.
اور حقیقتاً ڈاکٹر صاحب بات تو یہی ہے نا، 1 سال پہلے چلے جائیں، یہی سپریم کورٹ تھا، یہی آنریبل چیف جسٹس تھے، یہی بینچ تھا جس نے خان صاحب کی حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیج دیا تھا اور آپ لوگ کو لے آئے تھے، اور وہی پارلیمنٹ کے فیصلے کو انہوں نے چینج کیا تھا. اور آج اگر آپ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آف کورس وہ ایک عدلیہ پر جو تند و تیز لہجے سے ایک حملہ کرنے کی مترادف تو لگتی ہے وہ بات. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کوئی ادارہ بھی کو فرشتوں سے بھرا ہوا نہیں ہے. ہر ادارے سے، خواہ وہ عدلیہ ہو، خواہ مسلح افواج کی قیادت ہو، خواہ پارلیمنٹ ہو، سیاستدان ہو، سب سے بازی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور حل یہ ہے کہ سب کو اپنی بازی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ میں جہاں جسٹس سر عبدالرشید جیسے لوگ، جسٹس کارنیلی جیسے لوگ، جسٹس محمود الرحمان صاحب جیسے نیک نام اور باصول لوگ جو ہے، با کردار لوگ اس طرح رہے ہیں چیف جسٹس کے منصب پہ، وہیں بدقسمتی سے جسٹس مریر صاحب، ثاقب نثار، ڈوگر، عبدالحمید ڈوگر، ارشاد حسن خان اور یہ آصف سعید کوسہ جیسے لوگ بھی رہے ہیں جو پوری یعنی عدلیہ کی بے توقیری کا، بدنامی کا باعث بنتے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہر ادارے میں رہے ہیں، اور ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بے شمار ایسے فیصلے ہیں جن پہ یہ پوری ملکی نہیں، پوری دنیا کی عدالتی تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی، اور یہ ہے کہ اس وہ عدلیہ کی میں سمجھتا ہوں کہ بدنامی کا باعث بنے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر تھا، کیا یہ کہ عدلیہ کی نظامی کا باعث ہے؟ بالکل بدنامی کا باعث ہے پوری دنیا میں. اسی طرح میاں نواز شریف کو جب ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ جی بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی لی بھی نہیں، اس کی بنا پہ وہ اندراج کیوں نہیں کیا گیا؟ اندازہ کریں یہ کیا ایک مذہب کا کیس ہی گراؤنڈ. بے شمار اور کیسز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ہمیں تو یہ ہے کہ مل بیٹھنے کا درس دیتی ہے، خود اپنے اندر بھی یہ ہے کہ وہ مل بیٹھیں، اور فل بینچ جو ہمارا مطالبہ تھا کہ فل کورٹ یہ سنے ہمارا کیس، اور آرٹیکل 63A کی جو انٹرپریٹیشن تھی اس حوالے سے ہماری اپیل ہے، پینڈنگ ہے، وہ بھی پوری سپریم کورٹ سنے. اسی طرح سو موٹو کے حوالے سے جو قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے وہ کی ہے، اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پوری قوم کے نمائندوں کی رائے ہے، پارلیمنٹ کی رائے ہے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. ہمیں عدلیہ کا بڑا احترام ہے، اور عدلیہ کو بھی باقی سب اداروں کو قوم کے نمائندوں کا احترام کرنا چاہیے. قوم کے نمائندوں کا ایوان جو ہے، پارلیمنٹ جو ہے، اس کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ آج سیکنڈ فیز ہوا، اس میں کوئی خاطر خواہ ریزلٹ نکلے؟ نہیں، میں اس کو مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں، لیکن یہ کہ ہم دو میں آپٹیمسٹک ہوں بائی نیچر، اور ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے، اس نظام سے کام لینا چاہیے، اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے بہت ضروری اس سارے معاملے میں، ایسے آتا ہے چونکہ مذاکرات کیے اس لیے جا رہے ہیں نا، لیکن کہ ایک مثبت طریقہ آ جائے، لیکن مذاکرات کے لیے بھی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف صاحب کا کہ جو مذاکرات سے کچھ نہیں ہونا، جو الیکشن ہے وہ اپنے وقت پر ہی ہوگا، تو یہ اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ دوسرا جو جاوید لطیف صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی جو زبردستی بٹھا رہے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ، تو یہ کون لوگ ہیں جو مذاکرات کی ٹیبل پہ زبردستی بٹھا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، یہ تو ان کو پتا ہوگا. زبردستی والی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی زبردستی کر رہا ہے. سب یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اب سیاسی بلوغت کا ثبوت دینا چاہیے، پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے، اور یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے بٹھانے پہ نہیں، خود بیٹھ سکتے ہیں اور خود اپنے مسئلے حل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے، شارٹ کمرشل بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، سو آئی ایم گوئنگ فار ا شارٹ کمرشل بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین، اور میں جاؤں گی پی ٹی آئی کی طرف بھی، نصرت واحد صاحبہ نے بھی جوائن کیا ہوا ہے جو ان کی طرف بھی جاؤں گی. نصرت واحد صاحبہ، مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ تھا، اور یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں جس طرح کے معاملات اور حالات نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب تو بڑے پر امید ہے کہ جی
रिजल्ट निकलेगा, लेकिन नून लीग के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है, जावेद लतीफ साहब का स्टेटमेंट है, दैट इज वेरी एविडेंट दैट व्हाट दे आर हेडिंग टुवर्ड्स. So PTI इसको कैसे देख रही है? Because PTI is very hopeful and we are hearing and listening by every leader the statement कि जी मुज़ाकरात हम सीरियस है और हम इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे. तो आज सेकंड राउंड में क्या हुआ है? Is there any hope for consensus with the मतलब powerful consensus and productive consensus? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया रेदा अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का. लेकिन बात यह है कि राउंड चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लोग एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक्स चीफ मिनिस्टर के घर पे किस तरह छापे मारे जा रहे हैं, किस तरह बिल्डोजर से घर के गेट तोड़े जा रहे हैं, रात के 4 बजे वो घर पे धावा बोल देते हैं और घर के अंदर घुस के किस तरह प्राइवेसी को खराब किया जाता है. क्या इनको नहीं पता कि हर घर में खवातीन और बच्चे होते हैं? किस तरह इन लोगों ने इसके बारे में मैं क्या कहूँ कि इस कदर बुरा एटीट्यूड है कि शायद इसके लिए कोई भी लफ्ज जो है ना वो कम होगा कहना. फिर उसके बाद कल वो गुजरात पहुंच जाते हैं. तो ये क्या है भाई? ये लोग क्यों नहीं बात आते? मुझे समझ नहीं आती. एक तरफ आप चाहते हैं कि आप बातचीत करें, दूसरी तरफ आप लोग इस किस्म की हरकतें करना चाहते हैं. तो ऐसे कैसे होगा? हम लोग तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं. हम चाहते हैं कि बातचीत हो, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, हम चाहते हैं कि रिजल्ट अवाम के हिसाब से जो हो उसको माना जाए. लेकिन एक्चुअली नून लीग का तरीक़ाकार ही हमेशा से ये रहा है कि ये लोग तकरीबदार हैं, तकरीबकारी चाहते हैं, तकरीबकारी करते हैं. आपको पता है ये अदालतों के हमेशा से दुश्मन रहे हैं. किस तरह इन्होंने चीफ जस्टिस के दफ्तर पे धावा बोला था, किस तरह उनको मारने की कोशिश की थी. अगर उनको बर वक्त इतला ना मिलती तो वो शायद निकल भी ना पाते. तो ये वाली हरकतें अब फिर हो रही हैं. 3 का बेंच और 5 का बेंच और 10 का बेंच पता नहीं क्या अपनी तरफ से बोलते रहते हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता. बात ये है कि क्या ये सिंसियर हैं? अगर सिंसियर हैं तो ख्वाजा आसिफ किस किस्म की बातें करते हैं को उसमें पार्लियामेंट में, या बाकी लोग किस किस्म की बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में. इनका वो जो तंजीम साजी वाला है वो किस किस्म की गुफ्तगू पीटीवी पे बैठ के आप बताएं वो गालियां दे रहा है और वो पीटीवी लाइव उसको नशर कर रहा है. किस स्टैंडर्ड पे हम चले गए? कहा तो जाता है क्योंकि हम लोग हमने पॉलिटिकल जबान खराब की है या हमने कोई इस तरह की हमारे उसमें शायद ही आपको कभी नजर आए कि कोई किसी को गालियां दे रहे है, कुछ कर रहा हो. शायद खान साहब ने जिंदगी में एक दफा ओए करके बात की थी. इसके अलावा कभी ऐसी बात नहीं हुई है कि हम किसी की इंसल्ट कर रहे हो या किसी को इस तरह गालियां दे रहे हो. इन लोगों ने तो वतीरा बना लिया है. वो एक मिनिस्टर हैं, वो जाते हैं कॉन्वोकेशन में, वहां जाके माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, दूसरे असेंबली में खड़े होकर दे रहे हैं, तीसरे पे टीवी में बैठ के दे रहे हैं. ये क्या हो रहा है? कौन लोग हैं भाई? क्या चाहते हैं ये लोग? पाकिस्तान के साथ इनका एटीट्यूड इस तरह का क्यों है? नॉन सीरियस क्यों है? पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ इन लोगों ने पहुंचा दिया. आप ये देखें कि इस वक्त जो सिचुएशन है, हमारी इकोनॉमी किधर जा चुकी है. कोई मुल्क हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है. IMF पैसे देने के लिए तैयार नहीं है. जो चाइना और सऊदी अरब और बाकी ममालिक थे वो भी पैसे नहीं दे रहे हैं. वो किसी सूरत इनके ऊपर एतबार नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है इनको पैसे मिलेंगे तो इनकी सारे जेबों में जाएंगे. आपने शायद खाकान अब्बासी का देख लिया. उसने क्या किया? कहा उसने कहा 24 अरब की हेल्प हुई है जिसमें से 20 अरब की करप्शन हुई है. तो ये क्या है भाई? आप लोगों का पेट कब भरेगा? और कितना बड़ा पेट है जो भरता ही नहीं है. कुआं है जिसमें डाले जा रहे हैं वो कुआं जो है भर ही नहीं पा रहा. तो पाकिस्तान को कब तक कितना किस हद तक लूटना है ये बता दें प्लीज एक दफा. जो सारी इनकी जायदादें वो बाहर. राइट. अच्छा, सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब आपकी तरफ आ रही हूँ. मुनीसा साहब आपसे आई विल कंटिन्यू विद यू फर्दर. मैं सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब से पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ ले लूं कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर एक्चुअली. Senator Saifullah Maqsi, thank you so very much for being here in the program. Let me know please with the very proper or कहते हैं कि with the proper decision और क्या कहूँ मैं कि एक proper जो होता है argument उसके साथ मुझे बता दीजिए कि आप लोग क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या देख रही है. बिकॉज जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं नून लीग की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से, तो क्या ये ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करना. और फिर जो चौधरी परवेज इलाही के लिए हुआ, चौधरी शुजात साहब उनका भी आज आपने देखा है किस तरह से ही इज वेरी मच वो बहुत नाराज हैं, ही इज अनॉयड, ही इज एंग्री एज वेल.
تو یہ جو صورتحال اس وقت ایمرج ہو گئی ہے ڈیورنگ دی مذاکرات ہی، تو کیا اس سے ہم کوئی کانسیکوینسز ڈیولپ کر سکیں گے، اور کوئی سیریس قسم کے کانسیکوینسز؟ اور سیریس قسم کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں الیکشن ہو جائے، اور پیپلز پارٹی جو جمہور کی پارٹی کہتی ہے اپنے آپ کو، اور آئین کی بنانے والی اس کی تحفظ گار، کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس سارے سینیریو میں مذاکرات کو آن دا پیج ان پراپر ٹرمز لا سکے گی کہ اس سے کوئی کنکلوژن نکل آئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو رضا. جہاں تک دا انسیڈنٹ ریگارڈنگ پرویز الہی صاحب, آئی تھنک اینی sane person would condemn it in the strongest words, in the strongest terms possible. So, and I would also join that voice. تو دیٹ اسائڈ, ایز فار ایز جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک ماحول کریٹ کرنا ہے جس میں مثبت مذاکرات ہو سکیں, کنڈیوسو ماحول نہ ہے, کنڈیوسو ماحول نہیں ہے جی. تو وہ بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی بالکل آپ نے صحیح کہا. میں خود اپنی, میرا پرسنل یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجھے دونوں طرف سے کوئی کنڈیوسو یا اور مثبت اس طرح کی ایٹیٹیوڈ نظر نہیں آ رہے. انفارچونیٹ ہے بیکاز کسی بھی جمہوری سیٹ اپ میں اتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہونا وہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہے. تو ظاہر ہے جب بھی مذاکرات میں جائیں جو بھی پارٹیز ہوں, دے شوڈ گو ود بگ ہارٹ, ود این اوپن مائنڈ, اینڈ کم از کم کچھ براڈ ٹرمز تو سیٹل پہلے ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی یہاں کیا ہوا ہے جو میری نظر میں, کہ مذاکرات سے پہلے ہی بہت سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز یا بہت ساری ہارڈ لائنز آلریڈی لی جا چکی ہیں بفور سٹنگ ڈاؤن فار دیٹ نیگوسیشن. تو آئی تھنک اگر تو ان مذاکرات کو کسی بھی مثبت رستے ٹریک پہ لے کر آنا ہے تو all sides need to take one step back before taking two steps forward. And who wants to sabotage these مذاکرات؟ ایک تو یہ بھی ہے کہ who wants to sabotage this dialogue؟ یہ کون sabotage کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب والا معاملہ جو ہوا ہے, چودھری شجاعت clearly stated it today کہ I want an answer. Because CM was not in the country, IG was not in the country, CCPO was not on the seat. Then who has given the directives کہ جا کے بھی اس طرح سے کرو؟ As far as that incident is concerned, and I personally condemn it in the strongest terms possible. I know the family personally also, and I condemn it very strongly. But as far as who is answerable, I am sure that you will have to ask somebody from the Punjab government or the Interior Ministry, and not me. جہاں تک کنڈیوسو ماحول کا ہے اور خطرات ہیں جمہور کو, تو وہ ظاہر رہیں گے اگر پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک پہنچی ہوئی ہے. تو ساری سائڈس کی میں بات کر رہا ہوں, میں کسی ایک سائڈ کی بات کی بات نہیں کر رہا, میں ساری سائڈس کی بات کر رہا ہوں کہ سب کو ایک اسٹرانگ پوزیشن لینی ہوگی کہ کوئی کامیابی کی طرف ہم جائیں. Hold on, I just wanted to add on it. تو میں نے آغاز میں بھی کیا تھا, میں نصرت بھائی صاحب سے بھی I just wanted to have an answer on it. See, the Chief Justice is primarily saying by himself as well, and آج کا ہی ان کا statement ہے, he categorically said it that جی اگر جو سیاستدان نے ان کی will پہ, ان کی wish پہ اگر نہیں ان کے مطابق فیصلے آتے تو they start hue and cry, اور اگر ان کے مطابق فیصلے آتے ہیں تو they just agreed, or you can say they just endorse, اور وہ اس کو agree بھی کرتے ہیں, endorse بھی کرتے ہیں, اور اس کو مانتے بھی ان فیصلوں کو. لیکن اگر ان کے against آتے ہیں تو they're not happy with it, and they started doing hue and cry. I think اصل میں the issue is more deeper than that. You're right, in a lot of cases that does happen, and political opportunism takes the space. بٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب اداروں کے اندر سے بھی اس طرح کی انفارچونیٹلی ڈویژن نظر آنے لگ جاتی ہیں, تو وہ دین جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے آف اے ڈیسیژن,
اس کے اوپر کوشچن مارکس آ جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از ویری انفارچونیٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر جتنا کم کامنٹ کریں, میں پرسنلی ایز اے لائر تو آئی وڈ وانٹ ٹو کامنٹ ایز لیس ایز آئی کین آن دیٹ سبجیکٹ. اوکے, نصرت بھائی صاحب آپ ہی کی طرف بھی آؤں گی. The Chief Justice has stated today that سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں. کیا واقعی ایسے نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ماضی میں کہ آپ کی حکومت بھی جب گئی اور اسمبلی ڈیزالو کی آپ کے اسپیکر نے, تو کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ریوارڈ کیا گیا, اور اسی یہی پارلیمنٹ یہی جوڈیشری تھی, یہی سپریم کورٹ تھی, یہی اعلیٰ عدلیہ تھی, یہی بینچ تھا اور یہی چیف جسٹس تھے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی, کیونکہ دیکھیں جس وقت عدالت کی طرف حکم آیا ہے اور جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے منوان مانا. آپ کو پتا ہے اس بات کا ذرا سی بھی چون چرا نہیں ہوئی. ہم نے اسمبلیاں چھوڑی, خان صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑا, اور انتہائی شرافت سے ہم لوگ حکومت سے نکل گئے. ہم نے عدالت کا کہنا مانا, ان کا جو حکم تھا اس کو مانا. ہمارے اسپیکر صاحب نے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اسمبلیاں ڈیزالو کی اور بات ختم ہو گئی. ہم عدالت کو پریفرنس دیتے ہیں, سپریم کورٹ کے جج کو بہت زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, ان کا حکم سر آنکھوں پہ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عدالت کی طرف سے کوئی چیز آئی ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ہی واز پرائم منسٹر, اور جب بھی ان کو بلایا گیا وہ گئے, ہمیشہ وہ گئے. جو بھی سچویشن ہے, جیسی بھی بات ہے, ہمیشہ عمران خان صاحب عدالتوں میں گئے. ابھی پچھلے دنوں جب ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور 3 عدد گولیاں لگی اور 4تھا شیل لگا ان کی شن پہ, اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جی بہت عرصے تک وہ اس قابل نہیں تھے کہ عدالتیں جا سکیں. اور جو سب سے اسٹرینج چیز تھی وہ یہ تھی کہ جس نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے زوم پہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ بات چیت, اور جس کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے وہ بیچارہ, اس کے لیے حاضری لازمی ہے. آج بھی آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے سپریم کورٹ لاہور کورٹ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ہر اس میں پیش ہونا ہوگا, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی جان کو کتنا بڑا خطرہ ہے. اور ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ یہ اٹیمپٹ ہو چکے ہیں. اس کے باوجود عدالت اس قسم کی بات کر رہی ہے جو کہ انتہائی ناجائز ہے. لیکن پھر بھی ہم نے کسی نے کوئی بات نہیں کی. اس کا ٹھیک ہے, عدالت کہہ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ضرور پہنچے وہاں پہ عدالت میں, اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح ہم کریں. لیکن آئی ڈونٹ نو کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا آگے, لیکن ہم لوگ ہمیشہ سے عدالت کی بات مانتے ہیں اور عدالت کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. True. Okay. So, Senator Saifullah Makhtar, just one liner I wanted to know because I have to wind it up as well. Are we really ready to bring out some very, progressive, or you can say that very fruitful consensus after out this all dialogue? جی دیکھیں الٹیمیٹلی Are we really willing? Are we really ready for it? Are we wishing, or we just saying it as, as we always say, like a politics? Ultimately all sides are political people, and I would hope that sense prevails and we come to a way out where دیکھیں الیکشن تبھی کوئی اچھا رستہ نکالے گا جس الیکشن کو سب پارٹیز, that includes all the political parties across the political divide, جو اس کے طریقہ کار کو, اس کے جس دن الیکشن ہونے ہیں ان کو, اور الیکشن کے ریزلٹ کو منوان مانیں گے, تبھی یہ سسٹم آگے چلے گا. تو یس, ایوری بڈی ہیز ٹو بی وداؤٹ فیل پروگریسو اباؤٹ اٹ if the system has to prevail and move forward. Okay, thank you so very much نصرت بھائی صاحب آپ کا, سینیٹر سیف اللہ مقصد کا, اور ڈاکٹر نساچی مسال کا, تینوں مذہب ممبر کا بے شکریہ. ناظرین, for the democratic process and for the development or for the running of the democracy in the state, it's very indeed and it's very important to have the elections for the people of the nation. Otherwise آپ جمہور کی بات اور جمہوریت کی بات کلیم نہیں کر سکتے اس کے بغیر. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیف کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.